شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبدالباری حافظہ اللہ تعالی. موضوع صدائے الہی یا عبادی کے راز. ترجمہ شفقت الرحمان حافظہ اللہ تعالی. تاریخ 14 رمضان 1438 9 جون 2017. بے حد و حساب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ساری نعمتیں اور فضل اسی کی جانب سے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شرح صدر فرمائی اور شان بلند کی. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور تابعداروں پر رحمتیں نازل فرمائے. حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. فرمانے والی تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں. سورہ آل عمران آیت 102. اس مہینے کے شب و روز میں ہمیں بندگی کی اعلیٰ ترین منظر کشی ملتی ہے. روزوں کی چاشنی، قرآن کی لذت، خوبصورت قیام اللیل، صدقہ و خیرات، نیز رحمان کے ذکر سے تر زبان اور دل و دماغ سمیت پورا جسم اللہ کے سامنے سرنگو نظر آتا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ دلی محبت پر مبنی عبادت ہی دنیاوی اور اخروی سعادت مندی کا باعث بنتی ہے. مسلمان کبھی بھی اللہ کی بندگی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ بندگی زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے. لہٰذا مسلمان زندگی کے ہر گوشے میں آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. پھر اسے موت بھی بہترین حالت میں آتی ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے: اور اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. سورۃ الحجر آیت 99. جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا عبادی یعنی میرے بندوں کہتا ہے تو اسے سن کر انسانی دل جھوم اٹھتا ہے. زندگی میں ایک نئی تازگی آ جاتی ہے، کیونکہ جو شخص بھی اس صدائے الہی میں شامل ہو گیا اور یا عبادی کا رتبہ پا لیا تو وہ یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی پا گیا. یا عبادی کی ندا دل میں سکون کوٹ کوٹ کر بھر دیتی ہے، دل سے خوف نکال باہر پھینکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل، انعام اور رضا الہی کی علامت بھی ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے: میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار رہے. اب تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. سورۃ الزخرف آیت 68 تا 70. پر اطمینان نفس جس کے وجدان میں ایمان جاگزین ہو جاتا ہے، جسے اپنے خلوص پر اطمینان ہو، وہ اپنے خالق پر مکمل اعتماد رکھتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان کے ذریعے عظیم خوشخبری سناتا ہے: اے مطمئن روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل. تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. بس تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. سورۃ الفجر آیت 27 تا 30. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا عبادی سے موصوف کر کے ان کی تنہائی ختم فرماتا ہے، انہیں بشارت دیتا ہے کہ وہ قریب ہے. تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، اپنی پریشانیاں اور دکھڑے سنا دے، اپنے پروردگار اور مولا سے مشکل کشائی کا مطالبہ کر دے. فرمانے والی تعالیٰ ہے: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں، مجھ پر اعتماد رکھیں تاکہ رہنمائی پائیں. سورۃ البقرہ آیت 186. اللہ تعالیٰ کا بول یا عبادی سینے میں ٹھنڈ پیدا کرتا ہے. اس بول سے اللہ کے غضب پر غالب آ جانے والی رحمت الہی کی جانب امنگوں سے بھرپور نظریں اٹھتی ہیں. اس بول سے بندوں پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی یاد تازہ ہوتی ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے: میرے بندوں کو بتلا دو، بے شک میں ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب دردناک عذاب ہے. سورۃ الحجر آیت 49 تا 50. ان آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کو ذکر فرمایا تو بات کو مزید ٹھوس بنانے کے لیے 3 تاکیدی کلمات شامل فرمائے. سب سے پہلے انی، اس کے بعد انا، اور پھر آخر میں الف لام.
اپنی صفات پر داخل فرمایا اور کہا انی انا الغفور الرحیم۔ لیکن جب عذاب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انی انا المعذب، یعنی میں اپنے آپ کو عذاب دینے والا قرار نہیں دیا، بلکہ یوں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یعنی میری ذات نہیں بلکہ میرا عذاب دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو یا عبادی کی صدا لگا کر پکارتا ہے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بندے زمین پر یا آسمان کے نیچے کہیں بھی ہوں اس کی بندگی کے سائے تلے رہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے میرے ایمان لانے والے بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے، اس لیے صرف میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ العنکبوت آیت 56۔ یا عبادی ایک ایسا درخشندہ جملہ ہے جو کہ انسان کو مزید بندگی پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی جملے سے مخاطب کر کے خالق نے اپنے مومن بندوں کو مؤکد ترین اور بنیادی عبادت سکھلائی۔ یہ عبادت تمام عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیں کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت ہوگی۔ سورہ ابراہیم آیت 31۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یا عبادی سے مخاطب کر کے ان کے لیے تقوی کا راستہ واضح فرمایا اور مومنوں کو تقوی اپنانے کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ فرمایا یا عبادی فتقون، میرے بندو مجھ سے ہی ڈرو۔ سورۃ الزمر آیت 16۔ بلکہ مومنوں کی بے مثال تعریف بھی اسی تقوی کی بنا پر فرمائی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا اور وہی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ سورۃ الفتح آیت 26۔ اور تقوی کو کردار میں شامل کرنا رمضان کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت ہے، جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 183۔ انسانی روح اور جان ماہ رمضان میں تقوی کی بنا پر پاک صاف ہو کر بد اخلاقیوں سے مبرہ اور منزہ ہو جاتی ہے، انسان اچھے اخلاق کا عادی بن جاتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیں صرف اچھی بات ہی کیا کریں۔ سورۃ الاسراء آیت 53۔ جس وقت مومن اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا عبادی کی ندا سنتا ہے تو مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی پشت پناہی اور ڈھارس باندھنے کی ذمہ داری انتہائی طاقتور ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذات اسے کسی بھی سرکش شیطان سے تحفظ دے سکتی ہے۔ اسی کے متعلق فرمانے والے تعالیٰ ہے بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی تسلط نہیں اور تیرا پروردگار کارسازی کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 65۔ یہی وجہ ہے کہ جس دل کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، جس کی کل زندگی عبادت اور محبت میں گزرے، تو ایسے دل تک شیطان کو رسائی کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ مکمل تحفظ ایسے دل کا حق ہے جس کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی تمام شیطانی وار ہوا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو عبادی کہتا ہے تو ان سے ان کے دلوں میں اس دھرتی کا نظام حکم الہی کے مطابق چلانے کی امنگ زندہ فرماتا ہے، مدد و نصرت کی امید جگاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت 105۔ یا عبادی بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اس کا اسلوب پیار سے لبریز ہے، اس میں انتہا کی شفقت ہے۔ اس جملے میں تمام کے تمام گناہگار اور خطا کار بھی توبہ کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے آپ کہہ دیں میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ مشرک لوگ جنہوں نے بہت زیادہ قتل کیے ہوئے تھے اور زناکاری میں لت پت تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ جو ہمیں دعوت دیتے ہو وہ بہت ہی اچھی دعوت ہے، ذرا آپ یہ بتلائیں گے کہ آپ کی دعوت ماننے پر ہمارے سیاہ اور کالے کرتوت مٹ جائیں گے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں
اور نہ زنا کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 68۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، آپ کہہ دیں میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سورۃ الزمر آیت 53، بخاری و مسلم۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ ہی سے امید رکھے تو تمہارے گناہ جیسے بھی ہوں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ابن آدم تمہارے گناہ اگر آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں پھر تم مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ابن آدم اگر تم زمین کے برابر گناہ لے آؤ اور جب تم مجھ سے ملو تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہو تو میں تمہیں زمین بھر بخشش عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، ڈھیروں پاکیزہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تلبیہ کہتے ہوئے اور ہر حال میں زبان اسی گواہی کا اقرار کرتی ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ہی ہمارے قائد، عملی پیشوا اور سربراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل صحابہ کرام اور آپ کے منہج پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا لوگوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یا عبادی کہہ کر صدا لگاتا ہے ان کی امتیازی صفت یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کا خوب اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں، پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 63 تا 64۔ اور قیام اللیل اس بابرکت مہینے میں نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ رمضان میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ بھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، کنجوسی یا فضول خرچی نہیں کرتے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 67۔ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، فضول خرچی ہر وقت ممنوع ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے پیسہ لگانا اور پھر انہیں ضائع کر دینا شریعت کی روح سے مذموم اور حرام ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ الاعراف آیت 31۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا سمیع الدعا، یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا سمیع الدعا، یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کا حامی و ناصر اور مددگار بن جا، یا اللہ وہ بھوکے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے عطا فرما،
ان کے تن برہنہ ہیں انہیں ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو باہمی شیر شکر فرما، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، انہیں حق بات پر متحد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ اس ماہ رمضان میں ہمارے لیے مقبول روزے لکھ دے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان میں ہمارے لیے مقبول قیام لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں ان لوگوں میں شامل فرما جو ایمان اور ثواب کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر پانے والا بنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرتے ہیں، وہ فوری ملنے والی ہو یا تاخیر سے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح یا اللہ ہم ہر قسم کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، چاہے وہ فوری آنے والی ہے یا تاخیر سے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما دے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی اور ہمہ قسم کی توانگری کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم ناچار، سستی، بزدلی، بخیلی، قرضوں کے بوجھ اور لوگوں کے دبدبے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر قسم کی جامع خیر کا سوال کرتے ہیں، شروع سے لے کر اختتام تک، اول سے آخر تک، ظاہری یا باطنی سب کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، ہم پر کسی کو غلبہ نہ دینا۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبر فرما، یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما۔ یا اللہ ہمارے خلاف کوئی تدبیر نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت آسان بھی بنا دے۔ یا اللہ ہم پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر اور تیرے لیے ہی مر مٹنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا اور تجھ سے ہی توبہ مانگنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلائل ثابت فرما، ہماری زبانوں کو درست سمت عطا فرما، اور ہمارے سینوں کو میل نکال باہر فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، رزق کے دروازے کھول دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں ختم فرما دے، ہمارے قرضے چکا دے، سب مریضوں کو شفایا فرما، تمام مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت سے نواز۔ یا اللہ فوج شدگان پر رحم فرما، بیماروں کو شفایا فرما، اور ہمارے معاملات کی باغ دوڑ سنبھال لے۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات سنوار دے، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اپنے حوالے مت کرنا۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کے انجام بہتر فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے انجام خیر اور ماضی کے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تمام کام اپنی رضا کے لیے بنا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ اور شریعت کو بالادستی دینے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ مت فرمانا۔ پروردگار ہم پر ان لوگوں کی طرح بوجھ مت ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پروردگار ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم سکت نہ رکھتے ہوں۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ سورۃ البقرہ آیت 286۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ہمارے پروردگار ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل احسان قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔